بس آپ کا احسان ہے، جو بھی غلامی دیں گے انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. دوسری رضی حسین قادری صاحب کی اور آپ کی جو مجھ جیسے حقیر بیکار بے علم اور بیکار کو آپ نے یاد فرمایا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ کائنات کے سردار کا میلاد شریف ہمیں نصیب ہوا اور آپ محبوب کے غلاموں کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی. تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کی غلامی دے کے اور حضرت قبلہ مولانا مولی صاحب رضی حسینی نقشبندی اور آپ محبوب کے عاشقوں، یہ عالم بھی ہیں، کریم کے عاشق بھی ہیں، میلاد منانے والے بھی ہیں. تھوڑے ہی ٹائم میں آپ سے دعا حاصل کر کے اجازت چاہوں گا. میری بات تو شاید آپ کم سمجھیں گے کیونکہ یہ اردو مجھے کم آتی ہے، بس آپ کی زیارت کے لیے حاضری نصیب ہوئی ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. پیارے دوستوں، ہم اس جہاں میں تھوڑے ہی ٹائم کے لیے آئے ہیں اور سارا جہاں اللہ پاک نے وسیم صاحب اللہ پاک نے پہلا فرمایا ہے. اس میں اللہ پاک نے نہ کسی سے مشورہ لیا ہے اور نہ ہی کوئی صلاح کار ہے. اکیلا ہی مالک خالق قادر کریم ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو پیارے دوستوں، اور ہاتھ جوڑ کر یہ عرض ہے کہ میری تصویر نہ نکالیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين؟ قال لما كن أسجد للبشر خرجت الفرصان من عمل مسنون. قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں. اور اگر دل سے سنیں گے تو سید کے بچے کی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہ میلاد میں آئے ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے اگر آپ کا قدر سمجھیں تو سید کے بچے سے
ادھر تو کام دے گی رحمت سے برکتوں سے قبر حشر میں یہ کھڑی کا جب میں اس کو بنا ہوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي میں اپنی روح سے پھونک دوں اگر اللہ کی روح کہیں جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا لیکن اللہ فرمائے تو وہ پڑھ لیا جائے تو ثواب ہوگا اَنَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نبی فرمائے پڑھنا ثواب ہوگا لیکن دوسرا بڑی عبادت کرنے والا نبی کو بشر کہے تو کیا ہوگا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی لکھا میرے مولا میں اپنی روح اس میں پھونک لوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں وہ روح کیا ہے وہ روح کیا ہے اللہ کی وہ روح نہیں کہی جائے گی یہ روح وہ ہے ان من نور اللہ والخلق كلهم من نوری اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا ساری خلق میرے نور سے پیدا فرمائی ان من نور اللہ والخلق كلهم من نوری اللہ پاک نے اپنے نور پاک سے مجھے پیدا فرمایا اپنے نور پاک سے اور ساری خلق میرے نور سے نعرہ تکبیر
کہ 40 سال کے بعد نبیوں کے سردار کو نبوت ملی. کہیں کہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ 40 سال نبوت محبوب کی انکار ہے. 40 سال کا ہم سن کیا کہتے ہیں؟ پہلا سمجھ تو ونفخت فی روحی. اس کے لیے ہمارا کیا کہنا ہے کہ کب سے محبوب مصطفیٰ نبی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کر محبوب، جب میں نے نبیوں سے وعدہ دیا تھا، قرآن پاک میں عالم ارواح میں سارے نبی تھے اور نبیوں کا سردار بھی تھا. ہم تو کہتے ہیں پہلے سے نبی ہے، پہلے سے قبل ما خلق اللہ نوری. پیارے دوستو، قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کر محبوب، جب میں نے نبیوں سے وعدہ دیا تھا، نبیوں سے یعنی سارے نبی تھے عالم ارواح میں، نبیوں کا سردار بھی تھا. اور ہم مانتے ہیں کہ تب سے نبی ہے جب سے جہاں بنا ہوا تھا. تم کہاں سے آئے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا؟ استغفر اللہ. 40 سال نبوت کا انکار. ایک لمحہ اگر نبوت کا انکار کیا جائے مسلمانی ختم ہو جائے گی. پیارے دوستوں، اعلان نبوت ہوا تھا. اعلان نبوت پہلے بھی فرمایا تھا، اور 40 سال کے بعد جب امیر سرکار کے پیٹ پاک سے تشریف لائے تو سر پاک سجدے میں رکھا. پیارے دوستو، سارا گھر خوشبو سے بھر گیا. وہ غسل پہلے سے ہی اور بالوں پاکوں کو پہلے سے ہی گندگی پاک ہوئی، لبوں پاکوں کو لالنی پاک لگی ہوئی، اور جیسے کہ آنکھوں میں کجل پاک پہنا ہوا، اور سرکار کا یہ کیا کہتے ہیں ناف جو ہے یہ نارا نہ تھا. کیوں نہ تھا کہ سرکار کی یہ غذا نہ تھی، امین کی یہ غلاظت نہ تھی. سبحان اللہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھاؤ میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا کہ محبوب کب پیدا ہوا، تشریف لائے جہاں. رب اپنی امتی کا اعلان آتے ہی فرمایا، یعنی امت تو نبی کی ہوتی ہے، پہلے ہی فرمایا کہ میں نبی آ گیا ہوں. سبحان اللہ. تو عرض یہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ جب تشریف لائے تو یہ کب سے محبوب پیدا ہوا ہے، یہ اللہ والوں سے ترجمہ پوچھیں گے. اور کوئی ملا تو ترجمہ کرتا ہے کہ محبوب 40 سالوں کے بعد ہے، لیکن اللہ والوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں. دل سے
سے سبحان اللہ، دل سے سبحان اللہ۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا، یعنی کچھ نہ تھا، کوئی خبر نہ تھی، اللہ نے رنگ لگا دیا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا، رنگی رنگ بنایا، رنگی رنگ بنایا، العالمی۔ یہ گلا بیٹھ جائے گا، بڑا کھینچا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا، رنگی رنگ بنایا، العالمی بنایا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا۔ دل سے سبحان اللہ، قریب کر سبحان اللہ۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ، اسی عدم عدم اگے ہویا سے، اگے ہویا سے عدم سارا آیا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنا، انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنا، رنگی رنگ بنایا، رنگی رنگ بنایا، العالمی بنایا۔ آدم کنو اگے ہویا سے، آدم کنو اگے ہویا سے، آدم سادہ آیا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا، کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے رنگ لگایا، محبوب کا نور آیا۔ تو پیارے دوستو، علی رضا ہے نام ہمارا، علی رضا ہے نام ہمارا، اللہ نام کرایا۔ انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنا، انت بحردی کل نکائی رنگی رنگ بنایا۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا، اسی آدم کنو اگے ہویا سے، آدم سادہ جایا، یعنی ان من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا، آدم میرے نور سے، سارے نبی میرے نور سے، ابراہیم علیہ السلام میرے نور سے، اسحاق علیہ السلام میرے نور سے، اسماعیل علیہ السلام میرے نور سے، ہر چیز میرے نور سے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم ترجمہ بھی اللہ والوں کے پہلا سبجتو ونفقت فی من نوری فقروا لہو ساجدین۔ ابھی نبی کو پیدا کر رہا ہوں، میں اپنے روح اس میں پھونکوں، یعنی نبی آ جائے تمہارے سامنے، فقروا لہو ساجدین، کلام الہی میں ہے تو سارے سجدے میں گر جاؤ، یعنی نبی کی آمد کی خوشی کرو۔ سارے نبی کی فقروا لہو ساجدین، سارے سجدے میں گر جاؤ، میرے سجدے چھوڑ دو، چھوڑ دو، میرے سجدے چھوڑ دو۔ آج نبی آ رہا ہے تمہارے سامنے، فقروا لہو ساجدین، سارے سجدے آگے سجدے میں گر جاؤ،
فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، سارے ملائکہ سجدے میں، ساتویں آسمان میں تھے، جنت میں تھے، تو پیارے دوستو سارے ملائکہ زمین سے چلے، جلوس نکالا، میں اپنے روح میں پھونک دوں، فَقَوْلَ سَاجِدِينَ، سارے سجدے گر جاؤ، اور سارے ملائکہ کہنے لگے نبی پاک آ رہا ہے، نبی پاک آ رہا ہے، چلو سارے خوشی مناؤ، اور جلوس نکالا، پہلے آسمان والوں نے، دوسرے آسمان والوں نے، چوتھے آسمان والوں نے، زمین والوں نے اکٹھے ہو گئے اور چلنے لگے، اور کیا کہتے گئے یہ سنو، یہ کہتے گئے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، سارے کہنے لگے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جنت میں سارے پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت میں پہنچے، تو حکم ہوا فَقَوْلَ سَاجِدِينَ، سارے سجدے میں گر جاؤ، سارے ملائکہ نے جلوس بھی نکالا، جلسہ کیا کہ نبی کے آگے بیٹھ گئے، فَقَوْلَ سجدہ کرو، سجدہ کیا، ابھی تمہارے لیے انعام ہے، جنت میں رہو، جنت میں رہو، یہ انعام، سبحان اللہ، یعنی میلاد منانے والے جنت میں رہے، جنت میں رہے، ثابت ہوا، اور نہ منانا بھی ثابت ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس خوشی نہیں منائی، آپ دکھ نہ کیا کریں، قسمت کا سودا ہے، قسمت کا سودا ہے، یہ اکڑا ہوا کھڑا ہو گیا، اس کو نبی کی خوشی سجدہ نصیب نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا میرے سجدے چھوڑو، آج نبی آ رہا ہے، آج اس کو سجدہ کریں کہ دنیا والے کہیں کہ کیسے شان والا ہے، کہ ملائکہ کو میں نے حکم دیا کہ جھک جاؤ، یہ جھکنے کی جگہ ہے، ابھی سجدے کا حکم نہیں، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو یہ چلتا رہتا، لیکن ابھی یہ حکم ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، اب ان یکون مع الساجدین، سجدے کرنے والوں سے جدا ہو گیا، یعنی میلاد منانے والوں سے جدا ہو گیا، سجدے کرنے والوں سے، تو اللہ مالک ہے، خالق ہے، اس کو بھی انعام کے سوا نہیں چھوڑا، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ غصہ نہ کیا کریں، جانے سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے جس نے میلاد منایا اس کو بھی انعام دیا، اگر جس نے نہیں منایا اس کو بھی انعام دیا، ابلیس کو 3 انعام دیے، ملائکہ کو 1 انعام دیا، یعنی تم جنت میں رہو، اور ابلیس کو 3 انعام دی، اللہ کے پاس کون سی کمی ہے؟ مالک ہے، قادر ہے،
چیز کا قادر ہے، ان اللہ اللہ کل شیء قدیر۔ ابلیس کو 3 انعام دیے، کتنے؟ تو آپ بھی غصہ نہ کیا کریں، انعام اس کو بھی دے دیں، اگر نہیں دیتے تو پھر غصہ نہ کریں۔ لیکن اللہ پاک نے کون سا انعام دیا؟ جنت میں جو جاتا ہے وہ نکلتا نہیں، لیکن یہ جنت میں ملائکہ کو سبق دیتا تھا، یہ اوپر تخت پہ بیٹھتا تھا، ملائکہ نیچے بیٹھتے تھے، ان کو پڑھاتا تھا۔ بگڑا تو صحیح لیکن بگڑا بھی بڑا بڑا بگڑا، تو صحیح لیکن بڑا بڑا بگڑا، بڑا بڑا پڑھا ہوا بگڑا الہی، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا یکون مع الصاغرین، سجدے کرنے والوں سے جدا ہو گیا، یعنی نبی کے خوشی منانے والوں سے جدا ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنت سے نہیں نکالا، جنت سے، لیکن اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین، کس نے تجھے روکا کہ اس کو سجدہ نہ کرو، یعنی نبی کے آنے کی خوشی نہ کرو، کس نے تجھے روکا؟ قال یا ابلیس، ابھی بات ہو رہی ہے اللہ کی، اللہ پاک کی ابلیس سے، یعنی سجدہ نہ کیا تو اللہ پاک نے نکالا نہیں، کیونکہ معلوم تو ہو جائے۔ قال یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین، کس نے تجھے روکا کہ اس کو سجدہ نہ کرو؟ تو جواب کیسا دے رہا ہے؟ قال لم اکن اسجد للبشر، میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ یعنی 6 لاکھ سال عبادت تھی، پڑھا ہوا بھی بڑا پڑھا ہوا، بڑا پڑھا ہوا گرو گھنٹال، تو وہ 6 لاکھ عبادت کرنے والا اس نے کہا وَعَلَى لَمْ أَقُلِ أَسْجُدَ لِلْبَشَرِ، اس بشر کو سجدہ کرو، یعنی نبی کو بشر کہا، سجدہ تو نہ کیا، معافی تو نہیں مانگی، لیکن اگر نبی فرمائے کہ اَنَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تو کہہ سکتا ہے ثواب ہے، لیکن 6 لاکھ سال عبادت کرنے والا ایک بار نبی کو بشر کہا وَعَلَى لَمْ أَقُلِ أَسْجُدَ لِلْبَشَرِ، تو اللہ پاک نے 3 انعام دیے۔ نبی کے خوشی نہ منانے والے کو کتنے انعام؟ پہلا انعام یہ ہے کہ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا، میرے جنت سے نکل جا۔ جنہوں نے میلاد منایا، ملائکہ نے میلاد منایا، تم جنت میں رہو، تمہیں ایک انعام ہے، یعنی جنت تمہاری ہے۔ لیکن نہ منانے والے کو 3 انعام دیے، وَعَلَى فَخْرُجْ مِنْهَا، جو جنت میں جاتا ہے پھر جنت سے نہیں نکلتا، لیکن نبی کی خوشی نہ منانے والے کو اللہ پاک نے جنت میں داخل ہونے والے کو نکال دیا۔ وَعَلَى فَخْرُجْ مِنْهَا، میری جنت سے نکل جا، فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، تم مردود تلا ہوا ہے، یعنی نبی کے دروازے سے تلا ہوا ہے، اللہ کے دروازے سے۔ وہ عبادت بھی تھی، نماز بھی تھی، علم بھی تھا، اتنا بڑا پڑھا ہوا تھا جو ملائکہ کو پڑھا رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، تم مردود تلا ہوا ہے، یعنی نبی کے دروازے سے تلا ہوا ہے، نکل جا۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا، میری جنت سے نکل جا، نکل۔ قَالَ فَاخْرُجْ قَالَ فَاخْرُجْ
فخرج منها میری جنت سے نکل جا فإنك رجیم تو مردود سے ڈرا ہوا ہے یعنی نبی کے دروازے سے دو انعام ہو گئے چلو تیسرے کو چھوڑو یہ دوسری بار ہو جائے یعنی فإنك الرجیم تم مردود ڈرا ہوا ہے قال فاخرج منها فإنك الرجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین قیامت تک تجھ پر لعنت ہے کہ نبی کے آنے کی خوشی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں تین انعام دے دیے قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين کیا کمی ہے اللہ کے پاس اتنا دیا تو پھر کبھی ضرورت نہ ہوگی وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اسے سبحان اللہ کیا کتنا دیا کمی نہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے کہ تو ڈرا ہوا ہے نفس سے تو ملائکہ کو کہنے لگا بتاؤ آنکھیں اللہ نے دی کان اللہ نے دی ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے نبی نے ہمیں کیا دیا ہے کیوں اس کو سجا کریں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو ملائکہ نے کہا اللہ ہی کافی ہے تو ہماری طرف سے بھی تم پر لعنت ہو کیوں کیا کیا ہے نبی نے آنکھیں اللہ نے دی ہاتھ اللہ نے دی عقل اللہ نے دی ہاتھ اللہ نے دی نبی نے ہمیں کیا دیا ہے تو ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے تو ہمارا استاد تھا نبی کے دروازے سے کھڑا ہوا ہے تو ہماری بھی لعنت ہے ہماری بھی ابھی تو استاد نہیں ہے کیوں آنکھیں اللہ نے دی وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنی نعمتیں کہ تعداد کرو تو نہ گن سکو گے لیکن بتاؤ ابلیس سب کچھ اللہ نے دیا ہے پیدا بھی جہان کو اللہ نے کیا ہے لیکن یہ قانون بھی اللہ نے بنایا میرے سجدے چھوڑو دیا تو میں نے ہے لیکن قانون بھی یہ بنایا ہے کہ اس کو سجدہ کرو یعنی قیامت تک سمجھو کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا اس نے کیا کیا کہ اللہ نے جو لعنت فرمائی اور ملائکہ نے بھی لعنت دی تو اس نے کہا یار میں نے بھی کچھ محنت کی ہے تمہیں پڑھایا ہے ملائکہ کو اگر تم نے بھی انعام دیا ہے تو میں کیوں چھوڑوں یہ بھی اٹھا لیا یہ گناہ کر کے اپنے سر پہ رکھ دیا تو مدرسہ اس نے خیال کیا کہ میں نے ادھر ملائکہ کو پڑھایا ہے ادھر ویسے ویسے لوگوں کو کیا پڑھاؤں میں پڑھاؤں گا تو بڑے بڑے لوگوں کو پڑھاؤں گا
تو بازاروں میں یہ مدرسوں کے آگے کہنے لگا آیا جی سودے والا آیا جی. تو جس نے بھی سنی دیکھا کون آیا ہے سودے سودا کچھ میں ہم کرتا ہوں اس کو سودا بڑا مہنگا تھا قیمت والا تھا. تو اس بڑے میں آیا جی سودے والا جی. سنی مولوی دیکھ رہے کون آیا ہے یہ کہیں ہمارا تو نہیں نشانات تو دیکھے وہ ہمارا وہ منجد تھا کیونکہ نبیوں کے سردار نے فرق ہونا لیکن سماتلو فتنو وبیہا یترو کرنو شیطان. میں اس نجد کے لیے دعا مانگوں جدھر سے فتنہ فساد شیطان کا سنگ ابھرے گا. کہاں سے فتنہ سنگ ابھرے گا بتاؤ کیا ابھرے گا کس کا ابلیس کا. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر وہ شخص اٹھا فی نجدنا یا رسول اللہ. محبوب مصطفیٰ نے دعا فرمائی. ایک شام والا اٹھا اللہم بارک لنا فی شامنا. دوسرا یمن کا اٹھا فی اللہم بارک لنا فی یمننا. نجد والا اٹھا فی نجدنا یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا. پھر اٹھا حیران ہو گئے ساری کہ نجد کے لیے دعا نہیں ہوئی. نجد کے لیے دعا نہیں اور یہ دعا پھر یمن کو ہو گئے. پھر وہ اٹھا فی نجدنا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا. اور وہ پھر بھی نہیں ہٹا. پھر اٹھا تو سرکار کو جوش آ گیا. چہرہ پاک جوش میں تھا. اور یہ یاد رکھو سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبہا یترو کرنو شیطان. اس نجد کے لیے دعا کریں جہاں سے فتنہ فساد اور شیطان کا سینگ ملے گا. اس کا مولوی کا نام میں کچھ ان پڑھ ہوں بس حضرت صاحب آپ کو بتائیں بھی کہ کون مولوی تھا. اس کو سرکار کی دعا نہیں فرمائی. اس معاملے کو چھوڑو یہ مولوی صاحب آپ کو نام بتائیں گے. تو میرے پیارے دوستوں سرکار جس دن تشریف لائے امین سرکار کے پیٹ پاک سے تو اسی ٹائم ملائکہ میں مبارک ہو گئے. پوروں میں مبارک ہو گئے. پرندے پیارے دوستوں مشرق سے مغرب اڑ رہے ہیں اور مغرب کے مشرق آپ
ایک دوسرے کو چوم چوم کے مبارک ملائکہ بھی آئے اور حضرت آدم نے کہا نبیوں اٹھو یہ نحشر اللہ میثاق النبیین والا وعدہ پورا کرو معراج والی رات بھی وعدہ پورا کرنا ہے ابھی بھی سارے نبی اٹھو امی سرکار کو مبارک دے کے آئیں گے وہ میری بیٹی ہے لیکن وہ سرکار کی امی ہے میری بھی امی سارے نبی اٹھے اس رات اور پاک بیٹیوں کی ہماری امی سرکار دادی ہمارے فرمایا اٹھو بیٹیوں محبوب مصطفیٰ کی مبارک امی سرکار اور سارے اٹھ کے جلوس نکالو اور کیا کہتے گئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور آتا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سارے آ گئے اور ابلیس بھی آیا ابلیس بھی آیا لیکن دور بیٹھا امی سرکار کے گھر پاک کے نزدیک ہی جبل ہے ابو قبیس جبل کون سا یہ مبارک دینے نہیں آیا یاد رکھو کون سا جبل تھا ابو قبیس جبل پہ بیٹھا اور دیکھنے لگا کون کون آئے میلاد منانے کے لیے دیکھا کہ نبی آ گئے تو یہ کیا کرنے لگا یہ پٹی سر میں ڈالنے لگا حدیثوں میں کیا آتا ہے سر میں مٹی ڈالنا شروع کی تو کچھ اس کے چھوٹے چھوٹے شاخے بھی آ گئے یہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ایسے نہیں کہتے یہ کہتے ہیں لاکھ لعنت ہو تمہارا لاکھ یہ کیا مٹی کیوں ڈالا تو اس نے کہا کیسے ڈالا وہ سارے میلاد منا رہے ابھی مٹی میں ڈالوں تو کیا کروں تو حدیث پاک میں یہ ہے اس نے مٹی سر میں ڈالا تو میلاد منانا بھی ثابت ہے اور مٹی سر میں ڈالا انشاءاللہ اگر زندگی رہی ابھی دعا فرمائیں کہ کل نہ پرسوں مدینے پاک تیاری ہے اور اگر میں یہ دو الفاظ زیادہ تر کہتا ہوں تو پھر جلدی مدینہ پاک نصیب
کیونکہ ادھر کچھ طبیعت کمزور رہتی ہے، اسی وجہ سے 1 مہینہ ادھر رہتا ہوں اور 1 مہینہ ادھر 2 آدمی اٹھاتے ہیں، ایک طرف سے محمد احمد شاہ اٹھاتا ہے، دوسری طرف سے میرا شاہ اٹھاتا ہے، تو کمزور ہو جاتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ بس جہاں سے مدینے پاک کی پاک مٹی پر پاؤں لگتا ہے اسی ٹائم 5 کلومیٹر جب یہ دیر ہوتی ہے تو محمد احمد شاہ جیلانی بھی آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ بات تھوڑا ایک عرض ہے کہ پھر یہ الفاظ آ جاتے ہیں زبان پہ، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ کیا سب آپ بھی دل سے سبحان اللہ ہو گیا، میں مدینے چلا۔ ہنی پر والے آپ بھی دل سے سبحان اللہ، حضرت صاحب نے سبحان اللہ، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا۔ شکر اے حجر تم بھی شمس و قمر، اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر، اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر۔ دیکھو ذرا، دیکھو دیکھو ذرا، میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو میرے گندے قدم، وہ ان کا حرم، میرے گندے قدم، وہ ان کا حرم، میرے گندے قدم، وہ ان کا حرم۔ لاج رکھنا اے خدا، لاج رکھنا اے خدا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب کو درخواست ہے کہ دعا فرمائیں گے، کل شریف سب کے عزیزوں کو دعا بخشے جائیں گے میرا۔ یہ اللہ پاک ایسے ایکو والے کو بھی رحمت سے کل شریف پڑھے ہاں آئی سے اللهم ربنا آمين آمين ربنا آمين آمين آمين
اللہ شریف کیا نبی محمود سرکار نبیوں کے سلوات کے دربار محمود سرکار کے شہزادوں حرم پاک کو پنتن پاک چاریاروں کو محمود سرکار کے حرم پاک کو شہزادوں حسن و حسین سرکار کے دربار میں امام فاطمہ زہرا طیبہ الطاہرہ وسیدۃ النساء الجنۃ فاطمہ سرکار کے دربار میں یا اللہ سب شہیدوں کو شہداء سب بندوں کو بندوں کے ساتھ پیروں دستگیر سرکار کے دربار دستگیر کا صدقہ لے کے علی المرتضیٰ شیر خدا کا چار یاروں کا صدقہ لے کے سب کے عزیز و قریبوں کو بخشا سب کے عزیز و قریبوں کو بخشا یا اللہ سب کی جان جوانے بولی تھا سب کو مدینی پاتا ہمارا قرض مند سے بچا درد قرض مند سے بچا انعام کی روزی رحمت اللہ برکتوں والی عطا فرما رحمتوں والی عطا فرما برکتوں والی عطا فرما آمین حضرت حضور سرکار ہمارے سنیوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک سنیوں کی نام حضرت قبلہ سعید حسین شاہ بادشاہ کی طبیعت پاک پہ شفا ہو اور یا اللہ ان کے شہزادوں میں رحمت فیض قیامت تک جاری ساری حضرت صاحب کا فیض قیامت تک جاری ساری یا اللہ جس کے دل کی مراد جو بچے پڑھ رہے ہیں دین میں دنیا میں رحمت بن رہا حضرت صاحب کا فیض قیامت تک جاری ساری حضرت صاحب کی خدمت میں مسجد آباد کرنے میں جو بھی مدد دیتا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز رحمتوں سے نواز حضرت صاحب کا جو فیض ہے قیامت تک جاری ساری امام سرکار کے سب کی قیامت تک جاری ساری قیامت تک جاری ساری سب کی جائز مرادیں پوری فرما سب کی جائز محمود کے سب کے رحمت ہمارا صاحب سب کو رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز عزت سے نواز ہم سب کو مدینہ پاک میں تھا ہم سب کو مدینہ پاک میں تھا ہم سب کو مدینہ پاک کی مٹی پاک چوننا نصیب مدینہ پاک کی مٹی پاک چوننا نصیب حضرت صاحب کی جماعت پہ رحمت 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 برکت یا اللہ محمد شریف صاحب نے محمد شبیر محمد حنیف صاحب محمد شفیع محمد شمردین صاحب محمد ایوب سارے بھائیوں کے رحمت جنہوں نے روپیہ داخل کیا دانا داخل کیا یا اللہ ہم کے گھروں بچوں کو ہم سب کو مدینے پاک کی مٹی پاک مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا محمود مصطفیٰ کے شہزادوں کے سب کے سبیر جان مراد پوری فرما زیادہ سے زیادہ نماز قرآن پر درود شریف نصیب فرما محبوب کے شہزادوں سے محبت عطا فرما جو محبت کرتے ہیں ان کو رحمت و برکتوں سے رحمت و برکت محبوب کا میلاد جنہوں نے منایا یا اللہ محبوب کے سب کے رحمت منیر احمد بھٹی صاحب سب کے لیے نیاز صاحب کوکر صاحب جن کے پاس میں رہتا ہوں وسیم صاحب اور ان کے بھائی سہیل احمد اور سب بھائی کے رحمت برکت سب کے گھروں بچوں کو رحمت و سنا سب کے گھروں بچوں کو رحمت و سنا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی و نور ارشی و زینت فرشی محمد و علیہ السلام ڈاکٹر ابو قیوم کو آپ شفاعت ہوں کے ساتھ انشاءاللہ سلام لوگ اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے تمام علماء سلام کے بعد مدرسے میں تشریف لے جائیے اور جس کو حضرت سے مصافحہ کرنا ہے آگے نہ آئے بغیر
جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام. سید کا ادب امت پر واجب ہے. آپ بیٹھے تمام علماء بیٹھ جائیے. تمام حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں. سید کا ادب امت پر واجب ہے. آپ یہاں پر لے کر لے آئے. تمام حضرات سلام سلام پڑھیں کرو. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مسجد یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں سلام، ان فقیروں کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام. شمع بز میں
فاتح مسجد کی تو یا اللہ قیامت تک ان کے گھروں بچوں کو برکتوں سے نواز محبوب کے سر کے بیٹے پاک فرما محبوب کے سر کے سب کی جان میں پوری فرما بیماروں کو شفا دے ان کے بچے نہیں سارے بچے نسانوں نسائیوں کے گھر محبوب کے سر کے دل کے بچے نہیں سارے بچے عطا فرما اللہ حکیم صاحب کو شفا